अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला बैनुल हरमैन, ऐसी वादी दिल आकर यहाँ पर गुम हो जाता है। फ़िक्र इंसान की ऐसी हो जाती है कि कहीं और जाने को जी ही नहीं चाहता। इंसान यहाँ पर आने के बाद वापसी का इरादा नहीं करता। ऐसी जगह जो हमेशा के लिए अपने कुर्ब के लिए बेताब कर दे। आइए करबला मौला की तरफ रुख कर लीजिए, सीने पर हाथ रख लीजिए, दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम अर्ज़ अक़ीदत अजर रिसालत के तौर पर पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरल मुअमिनीन व इब्ना सय्यदिल वसीय्यीन अली इब्ने अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़ ज़हरा सय्यदाते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहुल्लाहु आखिरल अहदि मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना माकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौलाया या अबल फ़ज़लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना क़ातिलिल मुशरिकीन अल मुतीउ लिल्लाहि व लिरसूलिहि वाले अमीरिल मुअमिनीन वल हसनी वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़तीअल कफ़ैन, अस्सलामु अलैका या हिजाब ज़ैनब, अस्सलामु अलैका या
قمر العشیرہ السلام علیکہ یا باب الحوائج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلائے مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ سب کو معلوم ہے کہ آج اتوار کا دن ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا دن ہے۔ مولا کی بارگاہ میں مولا کے آج مہمان ہیں۔ آج 22 مئی 2022 ہے اور 20 شوال 1443 ہجری ہے، اور ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 874 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہم السلام میں ہدیہ کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید میسم ذریت و سید شمس رضا نقوی صاحب دین پور پنجاب پاکستان سے، اور نوحہ و منقبت و مرثیہ خاں سید میسم علی صاحب ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ سے، اور منقبت خان سید عبداللہ حسنین صاحب خیرپور میرس پاکستان سے۔ ایک ہمارے مہمان نے شرکت فرمانا تھی، جواب گو نہ رہے۔ نوحہ و منقبت خان فدا حسین صاحب ماتمی سنگت ہیرا حیدری ملتان پنجاب پاکستان سے ان کا تعلق ہے۔ خداوند متعال ان کو اگر کوئی مشکل ہے تو حل فرمائے۔ یقیناً ذکر اہل بیت علیہ السلام اللہ کی وہ بہت بڑی نعمت ہے جس کے نہ ہونے کا احساس اس وقت زیادہ ہوتا ہے جب انسان کو کسی سبب سے اس ذکر میں شامل نہ ہو سکے، اس ذکر کو نہ کر سکے، یا اس ذکر کو اس طرح نہ کر سکے جس طریقے سے جی چاہ رہا ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے جب یہ نعمت ہے تو اس وقت ہی اس کی قدر کو، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ارزاں کیا ہے اور یہ آسانی کے ساتھ ہمیں یہ نعمت مل گئی ہے، اس کی قدر ابھی سے ہی شروع کر دیں۔ قدر کرتے ہیں، بہت اچھے انداز میں قدر کرتے ہیں، لیکن اس چیز کا احساس جن کو یہ نعمت نصیب ہے انہیں نہیں ہوتی کہ یہ نعمت ہمارے لیے کتنی مہم ہے، اس کا کیا اثر ہے ہماری زندگی پر، ہمارے خلق و اخلاق کے اوپر کتنی یہ اثر انداز ہے یہ نعمت۔ جب یہ ہمارے پاس ہو، ہمارے اوپر جو نعمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں ہم انہیں اس انداز میں محسوس نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس انداز میں محسوس نہیں کر سکتے، جب یہ نعمت نہ ہو تو اتنا محسوس کیا جاتا ہے۔ مثلا آپ اب ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں پر آپ کو عزاداری ذکر اہل بیت علیہ السلام آسانی کے ساتھ مل جاتا ہے، تو ہم اس کی قدر کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، وقار بحال رکھتے ہیں اس چیز کا۔ لیکن جب کبھی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر ہم نہ یہ چیز مہیا کر سکے یا حاصل کر سکے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نوحہ و منقبت و مرثیہ خاں سید میسم علی صاحب ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یا علی مدد۔ جی بر محمد وآل محمد سلوا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جی بسم اللہ کیجئے۔ ہم سب کے بعد خلق سے جانے کو رہ گئے، سر پیٹنے کو اشک بہانے کو رہ گئے، اس نوجوان کا داغ اٹھانے کو رہ گئے، پیری میں آہ ٹھوکرے کھانے کو رہ گئے، بیٹا کہاں قبر جو دم انتقال، اتنا نہیں کوئی کہ گروں تو سنبھالے، ناگہاں
پسر جا پڑی نظر چلائے دل کو تھام کے سلطان بہروبار سوتے ہو کیا ڈرے ہوئے رخسار خاک پر اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے آپ پدر بولے پدر کو نیند میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باپ کے عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے پھونکتا ہے قلب جل رہے ہے سب جگر کے گاہ چھڑکو میری ذرا پجو پانی کہیں سے پاؤ چلتے ہوئے ادام کے مسافر سے ملتے جا غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر کیا کرے میری طرح کسی کو نہ بے کس خدا کرے چلایا فوج کو پسر ساد نابکار لوگ گھیر لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پڑے سواروں کے لے کر رسالہ دار دو غول باندھے آئے کماندار 10,000 تیر افغانوں میں تیغوں میں بالوں میں گر گئے بے کس حسین برچھیوں والوں میں گر گئے سید کے مرتبے کو نہ جانا ہزار ہے تیروں سے صدر پاک کو چھانا ہزار ہے شان تھے لوگوں کا نشانہ ہزار ہے مظلوم کا وہ برچھیا کھانا ہزار ہے ٹوٹے تھے سب رسول کے پیارے حسین پر کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارے حسین کیا وقت پڑ گیا تھا تمہارے حسین پر گرتے ہیں آپ کو سنبھالے کوئی نہیں سینے سے کون تیر نکالے کوئی نہیں سب مر چکے ہیں چاہنے والے کوئی نہیں بے جا پڑے ہیں گود کے پالے کوئی نہیں بے کس آپ زور
سپاہ عدو کا ہے، مجھ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے۔ فضان جا کے خیمے میں بیووں کو دی خبر، ہے میرے خزاد کا کٹتا ہے تن سے سر، بستر سے اٹھ کے گر پڑے سجاد نوحگر، خیمے سے نکلی بیویاں بچوں کو چھوڑ کر، ملتا تھا عرش حضرت زینب کے بین سے، گر گر کے دوڑتی تھی کہ میرے حسین سے، چلاتی تھی ارے میرا بھائی ہے کس طرح لوٹی ہوئی علی کی کمائی ہے کس طرح، دریا کی در ہے خون کا سرائی ہے کس طرح، سونے کی جا حسین نے پائی ہے کس طرح، رستا دے زمیں کے فلک کی ستائی ہوں میں، اپنے پیارے بھائی سے ملنے کو آئی ہوں، شیخ کراہنے کی جو آنے لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہن پا، دیکھا بہن کٹے ہوئے بھائی کا گلا، آنکھوں پہ ہاتھ رکھے گری بنت مرتضیٰ، غم سے کلیجہ پھٹ گیا، زہرا کی جائے کا اٹھی تو دیکھا نیزے پسار اپنے بھائی کا، صدا سلامت رہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صدا سلامت رہیں، صدا آباد رہیں۔ اسی طریقے سے پیارے پیارے کلام، پیارے پیارے مرثیے مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرماتے رہیں، سلامت رہیں آپ کے والدین جو آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، خداوند متعال آپ کی آواز میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ آپ کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا ہے، جلد کربلائے مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو، اور یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں، صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں، ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہم السلام سے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب موقع ملا مولا کا ذکر کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت و مرثیہ خان سید میثم علی صاحب، ہیوسٹن ٹیکساس امریکہ سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور یہ رحمتیں برکتیں آپ کے شامل حال رہیں۔ دوستان جو اس کرب سے گزر چکے کہ انہیں کبھی ذکر کا موقع نہ ملا، سن نہ سکے، دیر سے پہنچے، تاخیر سے پہنچے، خصوصاً مثلاً اگر ہم اپنی سادہ سی زندگی کے اندر لیں تو جس طریقے سے ہم 10 محرم کا دن گزار کے آتے ہیں، یقیناً جلوس، تعزیہ داری، ماتم داری، زنجیر زنی، کچھ گھر جا کر تھک کے لیٹ جاتے ہیں
اور شام غریبہ کی مجلس میں پہنچنے میں دیر ہو جائے تو دل ایک کرب میں مبتلا ہو جاتا ہے، جلدی جلدی جانا چاہتی ہیں کہ یوم عاشور کا آخری پرسہ ہے، اور تھوڑی دیر ہو جائے تو دل میں ایک کرب ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ کیفیت ہم سمجھ سکتے ہیں۔ ذکر اللہ نے اتنی بڑی نعمت بنائی ہے کہ اس کا احساس صاحبان دل کر سکتے ہیں اور صاحبان درد کر سکتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کیا چیز ہے۔ مثلا بچپن کے اندر ہمیں معلوم نہیں تھا، کبھی کبھی پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں جا رہے ہیں، جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں پر ذکر کیا جاتا ہے، رونا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے بچوں کی کیفیت ایسی ہی ہوتی ہے، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کیوں ہے، کیا ہے، کس طریقے سے۔ کبھی کبھی پتہ چل جاتا ہے کہ مصیبتوں کے الفاظ سے، مصائب کے الفاظ سے، کبھی نہیں بھی پتہ چلتا۔ اس وقت زیادہ احساس ہوتا ہے جب یہ کیفیت ہمیں نصیب نہ ہو۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں منقبت خان سید عبداللہ حسنین صاحب، خیرپور میرس، پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام قبلہ، کیا حال ہے قبلہ صاحب؟ یا علی مدد، کرم ہے مولا کا احسان ہے، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں انشاءاللہ؟ جی مولا کا کرم ہے جی سر۔ سلامت رہیں۔ کربلا مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، یقیناً دلوں کی حسرت کربلا ہے اور دلوں کی ڈھارس بھی کربلا ہی ہے۔ چاہوں گا منقبت مودت کا نذرانہ مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کیجئے اور دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی طلب فرمائیے، بسم اللہ کیجئے گا۔ سر ہماری یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارا آواز مولا امام حسین علیہ السلام اور بین الحرمین میں گونج رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے میں مولا کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ بسم اللہ۔ السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین۔ چونکہ سر آپ نے یہ پروگرام جنت البقیع کے صادر رکھا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے بی بی کی بارگاہ میں سلام پیش کروں، بسم اللہ۔ تاکہ جنت البقیع کا جو منظم کیا ہوا مزار ہے اس کا حق ادا ہو جائے۔ بے شک ہم تو حق ادا نہیں بے کر شک۔ سکتے، بلکہ کوشش ہی کر سکتے ہیں، چاہتے ہیں کہ بی بی کی بارگاہ میں سلام پیش کریں۔ بسم اللہ۔ ہمارے استاد محترم استاد وحید جعفری کا لکھا ہوا کلام ماشاءاللہ، مولا کی بارگاہ میں کر رہے ہیں، عنایت ہو۔ بسم اللہ کریں۔ سلام یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا۔ مرکز پہ تیرے آتے ہیں نبی، آ کر کرتے ہیں سلام، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا۔ آواز پلک سے آتی ہے اے بی بی صبح و شام، سلام یا زہرا۔ تو شان کوثر ہے بی بی، تو بنت سرور ہے بی بی، زوجائے حیدر ہے بی بی، حسنین کی مادر ہے بی بی۔ قرآن میں ہے بی بی زہرا، کوثر ہے تیرا نام، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا۔ کہتی ہے ہم سے حدیث قصہ، مرکز ہے بی بی پنجتن کا، عصمت کا تیری ہے گواہ خدا، تیری شان ہے یہ بی بی زہرا۔ سردار سبھی نبیوں کا تیرا کرتا ہے احترام، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا۔ اور ایک شاعر نے عجیب یہ مصرع لکھا، عجیب شعر لکھا کہ آپ اس کو سن کے حیران ہو جائیں گے۔ کیا وہ شعر تھا؟ آیا تھا بلال تیرے در پر، لوگوں سے کہا اس نے جا کر، کہتی ہے یہ بنت سرور، تو دیکھ اذان تو ہوگی سحر، ایک میگی سورج بھی ہے بی بی زہرا کا غلام، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا۔
اور جس کی تعظیم نبی کیا کرتے تھے. دنیا میں کوئی بھی باپ اپنے بیٹے کی تعظیم نہیں کیا کرتا، مگر یہاں عجیب مقام ہے کہ رسول خدا کائنات کے نبی اپنی بیٹی کے احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو شاعر نے کیا لکھا؟ جس کی تعظیم نبی نے کی حق مانگ وہ دربار گئی، دربار سے کر روتی آئی، رو کر کہتی تھی بنت نبی امت نے آپ کی بیٹی کا بابا چھینا آرام. سلام یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا. اور بی بی کی مرکز جو ابھی تک نہیں بنی ہوئی، اس پہ ایک شعر ہے: اے بی بی آپ کی یہ غربت، بے سایہ آپ کی ہے تربت، جس نے پامال کی یہ حرمت، اللہ کی ہے اس پہ لعنت. آئیں گے امام زمانہ تو بولیں گے انتقام. سلام یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا. ہر مومن کے ہے دل کی صدا، منظور کرو مالک یہ دعا، جا کے بی بی کو دے پرسا، اے کاش بنے روزہ ان کا. روزے پہ وہی دو عبداللہ ہم جا کے پڑھیں یہ کلام. سلام یا زہرا، سلام یا زہرا، سلام یا زہرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولا ناداہم اجمعین. آپ کے پاس 3 منٹ ہے، اگر کچھ اور پڑھنا چاہیں تو. جی چونکہ ہم کربلا میں لائیو آ رہے ہیں، ہماری یہ خوش نصیبی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ زائرین کے حساب سے ایک کلام ہے جو ہمارے استاد وحید جعفری صاحب نے لکھا ہوا ہے، تو وہ میں پیش کرنا چاہوں گا پیدل سفر کے ساتھ. بسم اللہ. ٹھیک ہے. چلو کربلا چلو، چلو کربلا چلو، اس برس چہلم بنانے آؤ چلے کربلا، وعدہ زہرا سے نبھانے آؤ چلے کربلا. چلو کربلا چلو. تو کربلا ہم کیوں جاتے ہیں؟ کیا ہے کربلا میں؟ کیا خدا کا راز ہے کربلا میں جو کربلا ہم جاتے ہیں؟ کربلا جنت ہماری، کربلا ہے درسگاہ، سر کا کعبہ ہے مکے میں، دل کا کعبہ کربلا. مومنوں دل کو جھکانے آؤ چلے کربلا. چلو کربلا چلو، عشق مولا کا سفر دل سے کریں گے مومنوں، ہم نجف تا کربلا پیدل چلیں گے مومنوں. غم جہاں بھر کے بھلانے آؤ چلے کربلا، وعدہ زہرا سے نبھانے آؤ چلے کربلا. چلو کربلا چلو، حق وہاں جرے سالت کا کریں گے ہم ادا، ماتم شبیر کربلا میں کر لے ہم بپا. فرش ماتم کا بچھانے آؤ چلے کربلا، وعدہ زہرا سے نبھانے آؤ چلے کربلا. چلو کربلا چلو.
واہ واہ واہ، غم ہے مانا نہ ملا پانی تیرے بے شیر کو، اے وحید ہم اس برس چہلم پہ یہ شبیر کو، نوحہ رو رو کر سنانے آؤ چلے کربلا، وعدہ زہرا سے نبھانے آؤ چلے کربلا، چلو کربلا چلو۔ السلام علیکم یا ابا عبد الحسین سلامت ورحمۃ رہیں، اللہ وبرکاتہ۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ خلوص، یہ مودت، یہ عشق اہل بیت علیہم السلام، یہ حق کے مودت کی ادائیگی آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ یہ تھے ہمارے ساتھ منقبت خان سید عبداللہ حسنین صاحب، خیرپور میرٹھ سندھ پاکستان سے۔ خداوند مطالعہ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ سدا آباد رہیں، سدا شاد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، اور یہ عشق و مودت اہل بیت علیہم السلام زمانے میں عام کرتے رہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنے والے ہماری نگاہ، دل اور روح کے اندر مقام رکھتے ہیں۔ فیس بک کے اوپر ہمارے ساتھ موجود رہے علیم علی صاحب، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، التماس دعا ہے، سلامت رہیں۔ پھر ہدایت علی زرداری صاحب نے لکھا قبلہ دعا میں یاد رکھیں، سلامت رہیں۔ امینہ انور صاحبہ نے لکھ کر بھیجا سلام یا مولا حسین، التماس دعا پلیز، سلامت رہیں، مولا آپ کی زیارت قبول فرمائیں۔ اور الطاف حسین صاحب نے دل کی ایموجیز بنا کر بھیجی، مولا آپ پر بھی رحمت برکت نازل فرمائیں۔ اور یوٹیوب کے اوپر ہمارے ساتھ رہے مستنصر سید صاحب، عبداللہ جان لکھ کر بھیجا، پھر لکھا عبداللہ کب آئے گا، یقیناً یہ سید عبداللہ کے بارے میں میرا خیال پوچھنا چاہتے ہیں۔ حجر حسنین صاحب نے ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا، وقار حیدر صاحب نے ماشاءاللہ لکھ کر بھیجا، مولا آپ سب پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ یہ خلوص اور یہ محبت جو آپ اپنے دوستان کے لیے پروگرام کے اندر پیش کرتے ہیں، ہمارے لیے لائق ستاسین ہے کہ آپ اپنے دوستوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ یقیناً اہل بیت علیہم السلام کا کرم جس طریقے سے آپ کے دوستوں پر ذکر کرنے کا ہے، آپ کے اوپر ذکر سننے کا کرم ہے، یہ بھی ایک بڑی نعمت ہے کہ آپ عبادت کی طرف جس کیفیت میں، جس انداز میں شرکت کر سکتے ہیں، آپ مائل رہتے ہیں۔ ذکر اہل بیت علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو وقار عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عظمت کو بغیر اس کے کہ ہم سے دور ہو، ہم اللہ کرے اس کو احساس میں لائیں، اپنی قوم کو سمجھائیں، اور آپس میں اس کے فضائل اور اس کے مناقب کا جس انداز میں اہل بیت علیہ السلام نے چاہا ہے اس انداز میں اس کا پرچار کر سکیں۔ یہ تو بہت ہی زیادہ اچھا اور بہت ہی زیادہ سود مند ہے ہمارے لیے۔ اب دیکھیے جو غیر ممالک میں رہتے ہیں، ممالک غیر سے، دیار غیر سے مراد یہی ہے جن کا اپنا وطن پاکستان ہے، مثلا ہندوستان ہے، یا مثلا وہ رہنے والے بنگلہ دیش سے ہیں، یا کسی اور ملک سے جہاں کے رہنے والے، کیونکہ ہمارا زیادہ کلام اردو بولنے والوں سے ہی ہے، تو لہٰذا ان ممالک کے اندر ہماری مرکزیت ہی تقریباً پائی جاتی ہے۔ تو وہ کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پر انہیں ذکر کرنے کا موقع اس طرح نہ ملے، کیونکہ ہمارے ہاں تو عزاداری الحمدللہ وافر مقدار میں ہے۔ محرم کی پہلی تاریخ کیا بلکہ ذی الحج کے آخری عشرے سے ہی محرم کی مجالس اور استقبال محرم کی مجالس اور مختلف کیفیات کی مجالس ہمارے ہاں شروع ہو جاتی ہیں، زائرین کی رخصت کی مجالس اس طرح شروع ہو جاتی ہیں۔ تو 8 ربیع الاول تک ہمارے ہاں مجالس کا سلسلہ چلتا ہے۔ جب ہم کسی ایسے ملک میں چلے جائیں جہاں پہ ہمیں یہ مجالس نہ ملیں، تو ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا بہت کچھ ختم ہو گیا ہے اور ہم کسی اجنبیت میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ بات میری وہ زیادہ پیک کریں گے دوستان جو اپنے بچپن سے لے کر جوانی تک رہے، اب ایسے ملک میں جہاں پر انہیں ذکر کی نعمت سعادت نصیب تھی، بعد میں اب وہ چلے گئے ہیں کسی ایسے ملک میں ڈیوٹیز ہیں، چھٹی نہیں ہوتی، مجالس اتنی برگزار نہیں ہو سکتی، یا وہ ایسے مقام پر رہتے ہیں جہاں پر مجلس ہوتی ہی نہیں، اگر وہ جائیں تو ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے، وہ چھٹی کا دن انتظار کرتے ہیں یا اپنے لیے چھٹی لیتے ہیں تو وہ جا سکتے ہیں۔ تو اس کیفیت میں انہیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ واقعاً ایک بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا بڑی خوشائند بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ دوستان جو غیر ممالک میں رہ رہے ہیں
اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر رہے ہیں اور ان کو ذکر پڑھنا سکھا رہے ہیں، ذکر میں جانا سکھا رہے ہیں، اس کے چند فوائد ہیں۔ ایک تو یہ کہ دین سے لگاؤ بچ جاتا ہے، کیونکہ جو ایسے ممالک جہاں پر مسلمان کم تعداد کے اندر ہیں یا کم کیفیت میں ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہم السلام سید میسم ذریت و سید شمس رضا نقوی صاحب دین پور پنجاب پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، پیر مولا علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔ کربلائے مولا بین الحرمین میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، مودت کا نذرانہ پیش کرنے کا وقت ہے۔ بغیر آپ کا وقت لیے چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہم السلام سے مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعجل فرجہ۔ بتاؤں کہ کیا حسین ہے، کیا 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 بتاؤں کہ کیا حسین ہے، سیدہ کی دعا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے۔ آواز کے علم کے تلے آواز کے علم کے تلے آواز کے علم کے تلے سلام کی ہوا حسینی ہے، سلام کی ہوا حسینی ہے، سلام کی ہوا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے۔ جو نکلا تو پہنچ کہنے لگی، جو نکلا تو پہنچ کہنے لگی، جو نکلا تو پہنچ کہنے لگی، ہم کو معلوم تھا حسین معلوم تھا حسین معلوم تھا حسین ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسین ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسین ہے۔ تو جہنم میں جائے گا مکرو، تو جہنم میں جائے گا مکرو، تو جہنم میں جائے گا مکرو، اسجدے وہ جو حسینی ہے، کیا کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے، سیدہ کی دعا حسینی ہے، کیا بتاؤں کہ کیا حسینی ہے۔ بسم اللہ۔ آپ کے پاس 4 منٹ ہے، اگر کچھ اور کلام عنایت فرمانا چاہیں تو بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عجل فرجہ۔ اللہ
صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ سجدہ کے مصلی کی دعا ہوں، واہ 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 میں سیدہ کے مصلی کی دعا ہوں، واہ تم واہ کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، واہ خیمے جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی، خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی، خیمے میں جو بیٹھا ہے وہ رحمت ہے خدا کی، مجھ سے نہ سجنا کبھی میں کہہ خدا ہوں، مجھ سے کبھی میں کہہ خدا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، وہ ممکن ہے تو آ کر کوئی اب کب نہ چھڑائے، ممکن ہے تو آ کر کوئی اب کب نہ چھڑائے، ممکن ہے تو آ کر کوئی اب کب نہ چھڑائے، دریاؤں کا مالک ہوں میں دریا پہ کھڑا ہوں، واہ 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 دریا مالک ہوں میں دریا پہ کھڑا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، واہ وہ کس شخص کی ضرورت ہے میرے سامنے آئے، کس شخص کی ضرورت ہے میرے سامنے آئے، کس شخص کی ضرورت ہے میرے سامنے آئے، میں وقت کہہ کر ہوں پہ سارے شیر واہ 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 سارے شیر خدا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، واہ واہ تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، میں فاطمہ سیدہ کے مصلی کی دعا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، تم کیسے سمجھ پاؤ گے میں کون ہوں کیا ہوں، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ماشاءاللہ بہت پیارا کلام پڑھا، مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائیں، اسی طریقے سے ذکر اہل بیت علیہ السلام کو زمانے میں عام کرتے رہیں، آپ کے خانوادے میں، آپ کی نسلوں میں یہ ذکر اہل بیت علیہ السلام جاری و ساری رہے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام کی پارسائی، پاکیزگی اور طہارت کو زمانے میں عام کرتے رہیں۔ جلد آپ کو کربلا معلیٰ آنا نصیب ہوئی، آپ کا اپنا پروگرام ہے، جب جب موقع ملا دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا۔ یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید میثم ذریت و سید شمس رضا نقوی صاحب، دین پور، پنجاب، پاکستان سے۔ صدا سلامت رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، اپنے وقت کے امام کو یاد کرتے ہیں، آئیں مل کر مولا کی بارگاہ میں توسل کی نیت سے کہتے ہیں اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔